گاڑی ایک شاندار ہوٹل کی پارکنگ ایریا میں رکی۔ وہاں سجاد بھائی اور باقی لوگ پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہال میں ٹیبل ریزرو کروائیں یا فیملی کیبن لے لیں؟ اندر آ کر مصطفیٰ نے لڑکیوں سے پوچھا اور خصوصاً شہوار کو دیکھا۔ وہ نگاہ پھیر گئی۔ فیملی کیبن ہی لیں، ہال میں آتے جاتے لوگوں کی موجودگی میں ایزی نہیں بیٹھا جائے گا، عائشہ نے کہا تو وہ سر ہلاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی فیملی کیبن میں موجود تھے۔ اب تو اس چادر کو پیچھے کر دو، عائشہ نے ٹوکا تو شہوار نے چادر چہرے سے سرکا دی۔ شہوار اور عائشہ ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ لائبہ بھابی آفاق کو تھامے صبا کے ہمراہ تھیں، جبکہ باقی مرد ایک ساتھ براجمان تھے۔ اب بتا بھی دیں یہ ڈنر کون دے رہا ہے اور کس خوشی کے اعزاز میں ہے؟ اس نے آہستگی سے عائشہ کے کان میں کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے کھلکھلا کر ہنسنے پر سبھی متوجہ ہوئے تھے۔ شہوار کو بڑی سبکی کا احساس ہوا۔ اس کا چہرہ گل رنگ ہوا۔ کچھ نہیں، بس یہ شہوار پوچھ رہی ہے کہ یہ ڈنر کون دے رہا ہے اور کس خوشی کے اعزاز میں۔ یہ تو وہی حال ہوا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ عائشہ کی بات پر سبھی ہنسے تھے، خصوصاً مصطفیٰ نے بطور خاص شہوار کو دیکھا۔ ویسے مصطفیٰ بھائی، یہ تو زیادتی ہوئی نا، یہ آپ دونوں کی طرف سے ہی پارٹی ہے اور آپ ہی دے رہے ہیں اور یہ اعزاز بھی آپ کو ہی جاتا ہے۔ پھر بھی بیچاری کو سرپرائز کے نام پر اب تک الجھائے رکھا۔ بتا دیتے تو کیا تھا؟ صبا نے بھی ہنس کر کہا تو شہوار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو اس کے چہرے پر بڑی محظوظ کن مسکراہٹ تھی۔ ہاں تو رات جب میں نے محترمہ کو کال کی تھی تب تو صاف کہہ دیا تھا، آپ سے مطلب۔ بھائی جب ہم سے مطلب نہیں تو ہم بھی کیوں اعلان کرتے پھرتے؟ سب کے سامنے مصطفیٰ کا اس بات کا حوالہ دینے پر وہ سرخ سی ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ قصہ مختصر یہ ہے مائی ڈیئر کہ تمہاری اور مصطفیٰ کی بات طے ہو جانے پر ہم سب مصطفیٰ کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں کہ ایک جاندار سی ٹریٹ ہونی چاہیے۔ 3-4 دن کے لیے تم گاؤں چلی گئی تو یہ پروگرام ڈیلے ہو رہا تھا۔ رات بھی ہم نے مصطفیٰ کو گھیر رکھا تھا تو اس نے کہا کہ کل یعنی آج کا ڈنر پکا ہے، مگر تمہارے بغیر ٹریٹ کا مزہ کیسے آتا؟ تو مصطفیٰ نے تمہیں کال کی تھی تاکہ تمہارے آنے کا پروگرام پتہ چلے، مگر جواباً تم نے آپ سے مطلب کہہ کر جس قدر عزت افزائی سے نوازا تو محترم چپ چاپ رہ گئے۔ وہ تو ماجی سے بات کر کے کنفرم ہو گیا کہ تم بھی ساتھ آ رہی ہو اور صبح تمہارے آنے پر شکر کا سانس لیا۔ صبا نے کال کر کے مصطفیٰ کو تمہاری آمد کا بتا دیا تو ہم سب نے آج کے لیے ڈنر کی ٹائمنگ سیٹ کر لی اور اب اس وقت سب ڈنر پر موجود ہیں۔ چونکہ ڈنر بطور خاص تمہارے لیے تھا تو تمہیں سرپرائز دینا مقصود تھا۔ لائبہ نے بڑے مزے سے آہستہ آہستہ بتایا تو وہ عجیب سے جذبات میں گر گئی۔ ایک بے پناہ افقی سے لبریز نگاہ مصطفیٰ پر ڈال کر وہ لب بھیج گئی۔ یہ شخص اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس رشتے سے سخت خلاف ہے، پھر بھی محض اسے اذیت دینے کو یہ حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر یہاں سے اٹھ کر چلی جائے۔ سب کے سامنے وہ شدید خفت، شرمندگی اور خجالت کے جذبات کا شکار ہو رہی تھی۔ اگر اسے علم ہوتا کہ یہ ڈنر کس خوشی میں دیا جا رہا ہے تو وہ کبھی گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کرتی۔ کیونکہ یہ شخص یہ بات اچھی طرح جانتا تھا سو اسے لا علم رکھا گیا تھا۔ آئی ہوپ تم نے بھی اس سرپرائز کو انجوائے کیا ہوگا، سجاد بھائی کہہ رہے تھے۔ وہ بغیر کوئی تاثر دیے سر جھکائے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی۔ انداز یوں تھا کہ اسے یہاں موجود کسی بھی انسان سے کوئی غرض نہیں۔ مصطفیٰ کے اس عمل سے اس کی عزت نفس اور ایگو شدید ہرٹ ہوئی تھی اور اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ اس کے چہرے سے صاف ہو رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر سبھی نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شہوار ڈونٹ بی سیریس، اٹ از جسٹ اے جوک، عباس بھائی نے متانت و سنجیدگی سے کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اب اس وقت وہ اور کر بھی کہہ سکتی تھی؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ مصطفیٰ سے خوب الجھتی۔ وہ مصطفیٰ کے پرپوزل سے انکاری تھی، یہ بات صرف تبندہ بھی یا مصطفیٰ جانتے تھے۔ اب وہ اس طرح ریئیکٹ کرتی تو خود بخود اپنی انسلٹ کروانے والی بات تھی۔ خواہ دوسروں کی خوشی بھی ملیا میٹ ہوتی۔ سب نے یہی سمجھا تھا کہ اس کے اندر اس سرپرائز کو انجوائے کرنے والی حس ہی نہیں، جبکہ اصل بات تو کسی کے علم میں بھی نہ تھی۔ اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ مصطفیٰ بھائی کھانا منگوائیں، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ شہوار کے چپ چاپ محض سر ہلا دینے پر عائشہ نے سب سے پہلے سنبھلتے باقی لوگوں کو بھی بحال کیا تھا۔ مینیو تم لوگ سلیکٹ کر لو، میں آرڈر لکھوا دیتا ہوں۔ کنکھیوں سے ارد گرد دیکھتی شہوار کو دیکھتے مصطفیٰ نے کہا تو وہ سبھی لوگ مینیو کارڈ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ شہوار اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی تھی۔ سب نے اپنی اپنی پسند کا آرڈر لکھوا دیا تھا۔ شہوار کا سنجیدہ انداز تھا تو سب نے بھی چھیڑخانی سے پرہیز کیا، ورنہ عائشہ کی زبان تو ایسے موقعوں پر خوب چلتی تھی۔ ایک دو بار اس نے کچھ کہنا بھی چاہا تو عباس بھائی نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کر دیا تھا۔ کھانا سرو ہوا تو سبھی کھانے لگے۔ شہوار کا موڈ اندرونی طور پر اس قدر آف ہو چکا تھا کہ بس حد نہیں، مگر محض دوسروں کے سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے بھی اپنی پلیٹ فل کر لی تھی۔ مگر سلاد کے چند ٹکڑوں کے علاوہ
ایک لقمہ بھی حلق سے نہیں اتارا گیا تھا۔ وہ یوں ہی پلیٹ میں چمچ چلاتی رہی۔ لائبہ کو آفاق مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ نہ بھابھی خود کھا پا رہی تھیں اور نہ ہی اسے کھلا پا رہی تھیں۔ آفاق کو مجھے دے دیں، میں کھلا دیتی ہوں۔ اب وہ خود تو کچھ کھا نہیں رہی تھی، بیکار میں بیٹھنے کا فائدہ۔ سبھی نے اسے دیکھا۔ اس کی پلیٹ میں موجود چاول جوں کے توں تھے۔ تم خود تو کھا لو کچھ۔ عائشہ نے ٹوکا تو وہ سر جھٹک گئی۔ کھا لوں گی، لائیں اسے مجھے دیں، آرام سے آپ کھا لیں۔ خود ہی اٹھ کر ان کے پاس آ کر لائبہ کی گود سے آفاق کو لے لیا تھا۔ آفاق کو اپنی گود میں بٹھا کر وہ اپنی پلیٹ میں موجود چاول اسے کھلانے لگی۔ مصطفیٰ محض دیکھ کر رہ گیا۔ سویٹ ڈش میں کیک تھا۔ چاول کھلا کر وہ آفاق کو تھوڑا سا کیک لے کر کھلا رہی تھی، جب آفاق نے ہاتھ مار کر پلیٹ اس کے ہاتھ سے گرا دی تھی۔ پلیٹ اس کی گود میں گری تھی۔ اف! کیک کی ساری کریم اس کی قمیض کے دامن کو سفید کرتی چلی گئی تھی۔ کیک پر لگے چاکلیٹ نے علیحدہ رنگ جمایا تھا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا، چھوٹے بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں، نہ خود کچھ کھایا ہے اور کپڑوں کا بھی ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ عائشہ اور لائبہ دونوں کہنے لگی تھیں۔ کوئی بات نہیں، میں صاف کر لیتی ہوں۔ آفاق کو کرسی پر بٹھا کر ٹیشو لے کر اس نے قمیض صاف کرنا چاہی تھی، مگر کریم اور چاکلیٹ اور اس پر لگے ایکسٹرا جیلی اور پائن ایپل نے مل کر دامن کا رنگ بدل دیا تھا۔ رہنے دو، ادھر واش روم ہوں گے، ادھر چلتے ہیں، ادھر واش کر لینا۔ ٹیشو کے ساتھ جتنا صاف کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی کلر پھیلے گا اور کریم کی چکنائی علیحدہ ہوگی۔ مرد حضرات تو خاموش ہی تھے۔ بھابھی نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی بیگ لے کر ان کے ساتھ چل دی۔ بھابھی نے آفاق کو بھی ہمراہ لے لیا تھا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، ہم ابھی آتے ہیں، بھابھی نے کہا تو سب نے سر ہلا دیا۔ کیبن سے نکل کر باہر آئی تو ویٹر سے بھابھی نے واش روم کا پوچھا۔ اس نے یوں ہی ہال میں نگاہ ڈالی تو چونک گئی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا اسے بے شک کئی دن بعد کینٹین والے واقعے کے بعد وہ اب دیکھ رہی تھی، مگر اسے دیکھ کر شہوار کو لگا اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ وہ شخص بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ چادر کے پلو میں چھپایا چہرہ وہ شاید نہ پہچانتا، مگر لائبہ بھابھی اور آفاق کو دیکھ کر وہ پوری طرح شہوار کو پہچان گیا تھا۔ شہوار کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بڑی زہریلی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر شہوار کے قدموں سے زمین کھسکنے لگی تھی۔ اس نے انتہائی لرز کر بھابھی کا کندھا تھام کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ رات کا کھانا تیار تھا۔ ثریا بیگم اور باقی سب نے تو جلدی کھا لیا تھا، مگر فیضان ماموں کے پاس کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کھانا لیٹ کھا رہے تھے۔ ماموں کا مہمان ان کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ گیا تو رابعہ کھانا ٹرے میں رکھ کر ان کے پاس بیٹھک میں چلی آئی تھی۔ کون آیا تھا ماموں؟ وہ بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ ان کے آگے بستر پر ہی ٹرے رکھتے رابعہ نے پوچھا۔ میرا بہت پرانا اسٹوڈنٹ تھا، عرصے بعد پاکستان لوٹا تو ملنے چلے آیا۔ لندن میں وکالت کرتا ہے، بہت اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے آج کل۔ بڑا لائق فائق اور ذہین بچہ تھا، وہاں سے بھی اکثر یاد کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی بچے کے ہاتھ سلام بھیجتا تھا۔ کتاب ایک طرف رکھ کر انہوں نے ٹرے اپنے سامنے رکھی تھی۔ ہاں، آپ کے اسٹوڈنٹ بھی آپ کی طرح خاصے ذہین ہوں گے۔ ان کے پاس ہی وہ بیٹھ گئی تھی۔ تم آج کدھر گئی تھی؟ انہوں نے کھانا کھاتے پوچھا۔ عادیہ نے پچھلے دنوں ایک کمپنی کا بتایا تھا، وہاں انٹرویو دے کر آئی تو سلیکشن کر لی تھی انہوں نے، تبھی مالکان میں سے ایک شخص سے تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ آج پھر ادھر سے ہی کال آئی تھی، وہ جوائن کرنے کو کہہ رہے تھے تو وہاں گئی تھی۔ انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کرتے فوراً جوائننگ لے لی ہے۔ آج سے ہی انہوں نے ٹریننگ شروع کروا دی ہے۔ اس نے بڑے پرجوش انداز میں انہیں بتایا تو وہ مسکرائے۔ یہ تو بڑی اچھی بات کہی تم نے، مگر یہ تلخ کلامی کیوں ہوئی؟ بس باس کے بیٹے تھے، بڑا ہی خڑوس شخص تھا، میرے ناتجربہ کار ہونے پر آبجیکشن کر رہا تھا، جبکہ باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس دن مجھے بھی غصہ آ گیا تو میں اپنی فائل لے کر واپس آ گئی۔ اس نے لاغوالی پن میں اپنی کارگزاری بتائی۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی بیٹا۔ انہوں نے تعصب سے بھانجی کو دیکھا۔ جب ہم گھر سے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اپنا مزاج گھر پر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ کتنی جگہوں پر تمہارے اس مزاج کی وجہ سے بات نہیں بن سکی، اور انسان کو ہر حال میں صورتحال دیکھ کر مزاج اپنانا پڑتا ہے، ہر وقت غصہ کھانے سے کام نہیں چلتا۔ انہوں نے رسانیت سے سمجھایا تو وہ مسکرا دی۔ میں جان بوجھ کر کب غصہ کرتی ہوں، وہ تو بالکل اچانک ایک دم آ جاتا ہے۔ اس کے انداز پر وہ ہنستی ہے۔ تمہاری ماں کہتی ہے کہ تمہیں میں نے اور سہیل نے بگاڑا ہے، امی بھی خواہ مخواہ کہتی رہتی ہیں، بس غصہ آ جاتا ہے، اور تو کہیں سے بھی بگڑی ہوئی بچی نہیں ہوں۔ اس نے شرارت سے کہا۔ کس فرم میں جاب ملی ہے تمہیں؟ اچھی خاصی مشہور کمپنی ہے، شاید آپ نے بھی نام سنا ہو، علی انٹرپرائزز۔ کھانا کھاتے کچھ پل کو رک کر انہوں نے بھانجی کو دیکھا۔ ان کا انداز ٹھٹکا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی کمپنی ہے، تمہیں یہاں جاب کیسے مل گئی؟ ان کے ٹھٹکنے کی وجہ شاید یہ حیرانگی ہی تھی۔ وہ ہنسی۔ آپ کی یہ بھانجی آپ کی ذہین اسٹوڈنٹ بھی ہے، میرا ایکڈیمک ریکارڈ ہی مجھے یہاں جاب دلوانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے فرضی کالر کھڑے کیے۔ پتہ ہے ماموں، وہاں کے باس شاہ زیب صاحب تو مجھ سے خاصے امپریس ہو چکے تھے، اور پھر میرا پریکٹیکل ورک دیکھ کر تو فوراً اوکے کر دیا۔
مگر ان کا وہ غصیلا بیٹا مجھے ذرا پسند نہیں آیا۔ ہادیہ بتا رہی تھی کہ عباس صاحب کی پسند کی شادی ہوئی تھی، مگر ان کی بیگم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی بلکہ علیحدہ گھر کی ڈیمانڈ پہ ہے۔ پتہ ہے ہادیہ ان کی بیگم کے ریلیٹیوز میں سے ہے، تو ان کی فیملی کرائسس کا اچھی طرح علم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آج تمہارا پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن تم نے عورتوں والی مخصوص عادت کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو بڑی بری بات ہے۔ مالکان کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرنے یا ڈسکس کرنے کا ملازمین کو قطعی کوئی حق حاصل نہیں۔ انہوں نے فوراً ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ تو میں کون سا انٹرفیئر کر رہی ہوں؟ وہ تو ہادیہ نے بتایا تو میں نے سن لیا۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ بعض عادتیں ترک کرنے سے ہی ترک ہوتی ہیں، کوشش کرنا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو۔ انہوں نے تنبیہ کی تو اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ یہ جو شاہ زیب صاحب ہیں، ان کے بھائی وغیرہ بھی اسی بزنس میں ہیں نا؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے ہوں۔ بہرحال ان کے بیٹے ان کے ساتھ برابر کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ یہ اچھی خاصی اسٹرانگ فیملی ہے۔ ہادیہ بتاتی ہے کہ پہلے شاہ زیب صاحب پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، اب چند سالوں سے وہ اس بزنس میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑی ینگ ایج میں DIG کے عہدے سے ریٹائرمنٹ لے کر یہ بزنس شروع کر لیا تھا۔ بہت جلد ترقی کی ان لوگوں نے، اب ان کی کمپنی کا ایک نام ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ وہ کھانا ختم کر چکے تھے۔ انہوں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ٹرے سائڈ پر کی۔ بہرحال یہ اچھی کمپنی ہے، تمہیں یہاں کام کر کے بہت اچھا ایکسپیرینس حاصل ہوگا۔ انہوں نے بھانجی کی حوصلہ افزائی کی۔ چائے پئیں گے؟ خالی ٹرے اٹھاتے رابعہ نے پوچھا۔ لے آؤ۔ انہوں نے دوبارہ کتاب اٹھاتے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی، اور وہ اس کے جانے کے بعد انہوں نے بڑے سنجیدہ انداز میں کتاب کی طرف دیکھا، مگر ذہن و دل میں اب ایک طوفان مچل اٹھا تھا۔ انہوں نے بڑی اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ان کے لبوں سے ایک آہ خارج ہوئی تو کئی چہرے ذہن کی اسکرین پر واضح ہوتے اور بگڑتے چلے گئے تھے۔ ایاز عبدالقیوم کی مکروہ ہنسی دیکھتے اس کا پورا وجود ہل گیا تھا۔ اس نے فوراً بھابھی کا کندھا تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ وہ صورتحال سے بے خبر تھیں۔ اس کے یوں تھامنے پر حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہاں سے جلدی چلیں۔ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لڑکا بھی تھا۔ وہ اس سے کچھ کہتے جلدی سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک آتا وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ہاں چلو۔ انہوں نے ایاز کو نہیں دیکھا تھا، وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ وہ بھابھی کا بازو تھامے تیزی سے اس طرف بڑھی تھیں جدھر ویٹر نے واش روم ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ ایاز فوراً ان کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ وہ ان کی طرف ضرور بڑھا تھا مگر اب ان کے پیچھے نہیں تھا۔ واش روم کی طرف آ کر شہوار نے سکون کا سانس لیا مگر جسم ابھی بھی لرز رہا تھا۔ تم قمیض کا دامن واش کر لو، میں ادھر ہی ہوں۔ واش روم والا حصہ خالی تھا۔ یہ زنانہ واش روم تھا اور ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سر ہلاتی لرزتے ہاتھوں سے اپنا بیگ کھولنے لگی تھی۔ ہینڈ واش نکالتے اس کا موبائل گر گیا تھا جسے بھابھی نے جھک کر تھام لیا تھا۔ یہ بیگ مجھے تھما دو، تم دامن دھو لو۔ وہ سر ہلاتی بیسن کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے نل کھولا ہی تھا کہ ایک دم ایاز عبدالقیوم اس زنانہ واش روم میں داخل ہوا تھا۔ بھابھی بھی اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ اس وقت وہاں وہ دونوں ہی تھیں اور ایاز عبدالقیوم تھا، کوئی اور وجود نہ تھا۔ شہوار کا رنگ ایک دم سفید ہوا تھا۔ بھابھی نے ایاز کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس نے بھابھی کو اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ کروا دیا تھا۔ تم یہاں کیوں؟ بھابھی نے تنبیہ کے باوجود بولنا چاہا مگر ایاز نے ایک دم سختی سے انہیں دیوار کے ساتھ دھکیل دیا۔ بھابھی اس دھکیلے جانے پر ایک دم چیخ اٹھی تھی۔ آفاق تو علیحدہ رونے لگا تھا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ شٹ اپ، میں نے کہا نا، ایک لفظ بھی نہیں۔ اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے نہ جانے کہاں سے پسٹل نکال لیا تھا۔ اب اس کا رخ بھابھی کی طرف تھا۔ شہوار کو لگا پسٹل دیکھ کر وہ ابھی گر جائے گی۔ یہی حال بھابھی کا بھی تھا۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہوا تھا۔ میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصل لینا دینا تو آپ کی اس نام نہاد ننند سے ہے۔ جب تک چپ رہیں گی تب تک خیریت رہے گی۔ بڑے دنوں سے میں نے اس کے پیچھے بندے چھوڑے ہوئے تھے مگر یہ ہاتھ ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے بھابھی کے ہاتھ سے آفاق کو چھین لیا تھا۔ اب پسٹل آفاق کی کھنپٹی پر رکھے دونوں کو بالکل ساکت رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ دونوں واقعی ساکت ہو گئی تھیں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بھابھی نے پوچھا تو اس نے انہیں گھورا اور آگے بڑھ کر واش روم کا مین دروازہ لاک کر دیا۔ واش روم میں اندر 4-5 ٹوائلٹ تھے۔ یہ زنانہ حصہ تھا، مردانہ واش روم دوسری طرف تھا۔ یہ سوال اپنی اس ننند سے پوچھیے گا۔ ویسے اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے رشتہ بھیجا تھا۔ وہ آفاق کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اسے لیے شہوار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھابھی نے ایک لمحے کو اس شخص کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں دبے موبائل کو۔ ایاز کی اب ان کی طرف پشت تھی۔ شہوار کا بیگ ان کے ہاتھ سے ایاز کے دھکا دینے پر گر گیا تھا مگر موبائل ہاتھ میں اسی طرح دبا رہا تھا۔ اور تم کیا سمجھتی تھی کہ بھری کینٹین میں تماشا لگوا کر بیماری کا بہانہ کر کے تم غائب ہو جاؤ گی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا؟ تو میڈم یہ تمہاری بھول ہے۔ میں چاہوں تو دن دہاڑے مصطفیٰ جیسے لوگوں کی موجودگی کے باوجود تمہیں غائب کروانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ شہوار کے پاس جا کر اس کو بازو سے تھام کر دیوار کے ساتھ دھکیل دیا تو اس کے ہاتھ سے ہینڈ واش چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔
جواباً شہوار کی چیخ بڑی واضح تھی۔ بھابی نے ایاز کو دیکھا اور پھر واش روم کے بند دروازے کو۔ انہوں نے چادر کے پلو میں ہاتھ کر کے اندازے سے نمبر ڈائل کیا تھا اور پھر اسی طرح چادر میں ہاتھ دیے موبائل کان سے لگا لیا تھا، یوں جیسے انہوں نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا ہو۔ انہیں پتہ تھا اس نمبر پر کال جاتے ہی فوراً پک کر لی جائے گی۔ انہوں نے اندازے سے تھوڑا تھوڑا واش روم کے مین دروازے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا، جبکہ وہ بدبخت ایاز آفاق کو بازو میں لیے ایک ہاتھ میں پسٹل لیے اب شہوار کو دھمکا رہا تھا۔ یہ کیا سلسلہ تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، مگر صورتحال کیا تھی وہ انہیں بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ ہیلو ہیلو شہوار، دوسری طرف سے کال پک کر لی گئی تھی۔ اب بولو، تمہیں مجھ سے خون چھڑوانے آئے گا؟ اب اٹھاؤ مجھ پر ہاتھ۔ ایاز عبدالقیوم نے کھینچ کر پسٹل والا ہاتھ شہوار کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ لہرا کر واش روم کے چکنے فرش پر گری تھی۔ وہ بھابی کو یکسر بھولے ہوئے تھا، یا شاید اسے گمان تھا یہ کمزور سی عورت آفاق کو اس کی گرفت میں دیکھ کر اب کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ انہوں نے بہت آہستگی سے واش روم کے دروازے کی چٹکنی گرا دی تھی، یوں کہ ایاز کو پتہ ہی نہیں چل پایا، اور پھر واپس پہلے والی جگہ پر آ گئی تھی۔ انہوں نے پھر موبائل ذرا سا رخ موڑ کر ترچھا کرتے کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ شہوار کے نہ بولنے پر وہ سب پریشان تھے۔ بار بار ہیلو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پلیز مصطفیٰ، ہیلپ می، انہوں نے بہت آہستگی سے سرگوشی والے انداز میں کہا تھا، یوں کہ انہیں اپنی آواز بھی بمشکل سنائی دی تھی۔ ایاز کے اپنے شور میں ان کی آواز دب سی گئی تھی۔ وہ شہوار پر متواتر برس رہا تھا۔ بھابی، دوسری طرف شاید پہچان لیا گیا تھا۔ شہوار کدھر ہے؟ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ آپ کدھر ہیں؟ انتہائی بے تابی سے پوچھا گیا۔ واش روم میں، زنانہ، چادر کے اندر سے ہی انہوں نے کان کے ساتھ موبائل لگائے رکھے کہا تھا۔ ایاز عبدالقیوم نے اب شہوار کے اوپر سے چادر کھینچ کر ایک طرف اچھال دی تھی۔ بھابی کی توجہ موبائل سے ہٹ گئی تھی۔ ان کی اپنی چیخ بڑی واضح تھی۔ بھابی، شہوار نے انہیں مدد کے لیے پکارا تو بھابی نے ایک دم ہاتھ نیچے کرتے آگے بڑھنا چاہا، مگر وہ چینک کر پلٹا تھا۔ خبردار، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو۔ انتہائی حالت میں غراتے اس نے اب کے پسٹل بھابی کی طرف تان لیا تھا۔ میں اسے یہاں سے لے کر باہر نکلوں گا اور اس بچے کو باہر ڈال جاؤں گا۔ اگر کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو گولی چلا دوں گا۔ یہ بھی ماری جائے گی اور یہ بھی۔ اس نے آفاق اور شہوار دونوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو اٹھو، نکلو باہر، مگر خیال سے، اگر کسی کو شک بھی ہوا تو گولی چلا دوں گا۔ ایاز کا انداز ہی جانی تھا۔ اب کے پسٹل کا رخ شہوار کی طرف کرتے وہ کہہ رہا تھا۔ شہوار اٹھتے ہوئے سسکی۔ بھابی نے رحم بھری نظروں سے ایاز کو دیکھا، مگر وہاں انسان کب تھا؟ وہ تو راہزن تھا۔ اگر آفاق اس شخص کے آوازوں میں نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس شخص کی بات پر عمل نہ کرتی۔ اس وقت اسے خود سے زیادہ آفاق اور بھابی کی پرواہ ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو اسے گوارا نہ تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی بات مان رہی تھی۔ تم آفاق اور بھابی کو کچھ مت کہنا، تم جیسا کہو کہ میں کروں گی، شہوار کہہ رہی تھی۔ بھابی نے اپنی مٹھی میں دبا موبائل سامنے کیا تو کال ابھی بھی جاری تھی۔ یقیناً دوسری طرف موجود مصطفیٰ یہاں کی گفتگو سن رہا تھا، یا پتہ نہیں سن بھی رہا تھا کہ نہیں۔ آواز تو خاصی بلند تھی۔ جب تک تم شرافت کا ثبوت دو گی یہ انگلی ٹریگر نہیں دبائے گی۔ اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی ہوشیاری دکھائی تو میں لحاظ نہیں کروں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ آگے لگو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو شک تک ہو، اس نے کہا تو شہوار نے بے بسی سے آفاق کو دیکھا جو مسلسل رو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی تو ایاز اس کے پہلو میں اس طرح اس کے نہایت قریب پسٹل والا ہاتھ بغل میں ڈالے چلنے لگا تھا کہ دیکھنے والے کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص پسٹل کی نوک پر اسے لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں دروازے کے قریب بڑھ رہے تھے۔ بھابی نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں مصطفیٰ اور باقی لوگ کیوں نہیں پہنچے تھے جبکہ دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ صورتحال بھی سمجھ پائے تھے کہ نہیں۔ دروازہ کھولو، دروازے کے قریب جا کر وہ دھاڑا تھا۔ چٹکنے گراؤ، مگر شہوار نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ وہ چونکا، اس نے تو دروازہ لاک کیا تھا۔ اس نے بھابی کو دیکھا، وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہ پورے کا پورا بھابی کی طرف پلٹا تھا۔ وہ فوراً سچویشن سمجھ گیا تھا۔ تم نے دروازہ کھولا تھا؟ وہ بھابی کو دیکھ کر گھٹرایا تھا۔ اس کے پسٹل کا رخ اب شہوار کی بجائے بھابی کی طرف تھا۔ تبھی باہر سے عباس بھائی، سجاد بھائی اور مصطفیٰ نے تیزی سے ایک ہی جست میں شہوار کو باہر دھکیلتے ایاز کو دبوچ لیا تھا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا۔ آفاق اس کے بازو سے پھسل کر چکنے فرش پر گرا تھا۔ اس کی انگلی نے ٹریگر پر دباؤ ڈالا تو کئی شعلے فضا میں بلند ہوئے تھے۔ لائبہ نے چینخ کر اپنے ہی بازو میں منہ چھپا لیا تھا۔ شہوار باہر زمین پر گر کر سسک اٹھی تھی۔ باہر سے کئی چیخیں بلند ہوئی تھیں جن میں عائشہ اور صبا کی آوازیں تھیں۔ مصطفیٰ اور عباس ایاز پر پھول پڑے تھے۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین لیا تھا۔ سجاد بھائی نے ایک دم آگے بڑھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اپنی بیوی کو دیکھا۔ لائبہ، سب کو یہی لگا تھا کہ پسٹل سے نکلنے والی گولی بھابی کو لگی ہے، مگر سجاد بھائی کے پکارنے پر خوفزدہ بھابی فوراً سیدھا ہوتے ان کے ساتھ لپٹ گئی تھیں۔ گولیاں بس ہوائی فائر تھے، شکر تھا کہ کسی کو لگی نہیں تھی۔ ریلیکس۔ سجاد بھائی نے عباس اور مصطفیٰ کی ٹھوکروں کو زد پر آئے وجود کو دیکھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔
اب وہ بے زبان انسان تھا جس کی ساری بہادری صرف ایک پسٹل تک ہی تھی۔ اب وہ بری طرح پٹ رہا تھا۔ عائشہ نے گری ہوئی شہوار کو سیدھا کیا تو صبا نے فوراً آگے بڑھ کر زمین پر پڑے آفاق کو تھام لیا۔ گرنے سے آفاق کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ صبا نے اپنی چادر کا پلو اس کے سر پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ شہوار کی آواز سن کر ہوٹل کی انتظامیہ اور گارڈ بھی آ گئے تھے۔ اس دوران عباس بھائی اور مصطفیٰ ایاز کی اچھی خاصی درگت بنا چکے تھے۔ اب ہوٹل کا عملہ ایاز کو قابو میں کر رہا تھا۔ مصطفیٰ اور عباس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ ہوٹل کے عملے نے بمشکل دونوں کو قابو کیا اور ان کو ایاز سے دور ہٹایا۔ مصطفیٰ نے بھابھی کو دیکھا، وہ بھائی کے حصار میں سسک رہی تھیں۔ پھر آفاق کی حالت دیکھی تو اس کے اندر پھر طیش ابل پڑا۔ اس نے پھر ایک دفعہ ایاز کو مکوں کی زد پر رکھ لیا۔ پلیز کول ڈاؤن، ہمیں دیکھنے دیں کیا صورتحال ہے۔ ہوٹل کا مینیجر آگے بڑھا تھا۔ عباس بھائی نے انتہائی طیش سے اسے دیکھا۔ آپ خاک کریں گے کچھ؟ یہ سیکیورٹی ہے آپ کے ہوٹل کی؟ کہیں بھی کسی بھی وقت کوئی بھی بدماش اسلحے کے زور پر اندر گھس کر کسی کو بھی ہراساں کرنے کی ضرورت کرے اور آپ کو علم تک نہ ہو۔ آفاق کا خون آلود سر دیکھ کر اور شہوار کو گرنے سے جو چوٹیں لگی تھیں ان کو دیکھ کر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایاز کو مار ہی ڈالیں۔ آئی ایم سوری، باہر کیا ہوتا ہے، ہر طرف کیمرے فٹ ہیں، ہمیں خبر رہتی ہے، صرف واش روم میں کیمرے فٹ نہیں ہیں، سو ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ مینیجر معذرت کر رہا تھا۔ مصطفیٰ فون نکال کر اب کسی کو کال کر رہا تھا۔ وہ اب تک اس معاملے کو ٹالے ہوئے تھا مگر اب ایاز کی اس حرکت کے بعد وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ عائشہ شہوار کو سنبھالے ہوئے تھی جبکہ ہوٹل کا عملہ ایاز کو لے کر ایک طرف کمرے میں چلا آیا تھا۔ آفاق کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے عباس بھائی کو فوراً اسے اسپتال لے جانے کا کہا تو صبا آفاق کو لیے ان کے ساتھ فوراً نکل گئی تھی۔ سجاد بھائی نے واش روم کے فرش سے شہوار کی چادر اٹھا کر اسے تھمائی جسے عائشہ نے اس کے گرد لپیٹ دیا تھا۔ اس کا بیگ ہینڈ واش اٹھا کر انہوں نے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ عائشہ اور سجاد لائبہ کو سنبھالے ہوئے تھے جو اس ناگہانی مصیبت پر ابھی بھی حواس باختہ تھیں۔ وہ انہیں لے کر مینیجر کے روم میں آ گئے تھے۔ اگر آپ کہیں تو ہم پولیس کو کال کر دیتے ہیں، وہ بھی پہنچ جائے گی، ایسے کرمنل کو اب ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ مصطفیٰ فون پر مختلف جگہوں پر رابطے کر رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھتے مینیجر نے کہا تو مصطفیٰ نے بغیر اسے ایک لفظ کہے اپنی جیب سے اپنا سیکیورٹی کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا تو مینیجر ایک دم مؤدب سا ہو گیا۔ کسی کو بھی یہاں اس وقت بلانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ میں ابھی ایسے کرمنلز کو آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر مت کریں۔ مصطفیٰ نے ان کی مار پیٹ سے ادموئے ہوئے ایاز پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی جو سیکیورٹی فورس کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیں، میں ابھی اس معاملے کو خود ہینڈل کر لوں گا۔ اس نے مینیجر کو دیکھا۔ آپ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر مت کیجیے گا، آپ لوگوں سے ہمیں بس یہی تعاون درکار ہے۔ نو سر، ہم ہر طرح خدمت کے لیے تیار ہیں، بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے ہوٹل کی بدنامی نہ ہو۔ یہ شہر کا سب سے اچھا، مہنگا اور اعلیٰ سطح کا ہوٹل ہے۔ اگر ایک دفعہ اس کے متعلق کوئی خبر باہر نکل گئی تو ہماری ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا، ہمارے مخالفین کو ہماری ساکھ خراب کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ نے جو بھی معاملہ کرنا ہے ہوٹل کے اندر ہی طے کر لیں۔ مینیجر کا انداز خوش آمدی تھا۔ مصطفیٰ نے انتہائی غصے سے اسے دیکھا اور ایک لفظ بھی کہے بغیر اس طرف چلا آیا جہاں سجاد بھائی اور عائشہ لائبہ شہوار کے ساتھ موجود تھے۔ عائشہ شہوار کو زبردستی جوس پلا رہی تھی جو ہوٹل کی انتظامیہ نے فراہم کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بڑی تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ سجاد بھائی اور لائبہ تمام صورتحال ڈسکس کر رہے تھے۔ بھابھی کے ہاتھوں میں ابھی بھی شہوار کا موبائل تھا۔ مصطفیٰ نے لائبہ اور سجاد کو شہوار کے قدر فاصلے پر لا کر پوچھا، آپ دونوں میں سے کسی کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ شہوار کے آنسوؤں سے مصطفیٰ کے اندر ایک بڑی تکلیف دہ اذیت اتری تھی۔ اس نے بھابھی سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ نے پھر شہوار کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کی بائیں طرف گہرا نیلا زخم تھا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اس بدبخت نے شہوار کو بڑی زور سے زمین پر دھکا دیا تھا۔ پھر جب آپ تینوں اندر داخل ہوئے تھے تو آپ تینوں نے اسے باہر دھکیلا تھا۔ اسے چوٹیں لگی ہیں مگر بتا نہیں رہی، اور اس نے پسٹل سے شہوار کے منہ پر زوردار ضرب لگائی تھی۔ گہرا نیل پڑ گیا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا، مجھے تفصیلاً بتائیں۔ شہوار تو سر جھکائے اب کبھی نہ بولنے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھنے کا ابھی وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ گاہے بگاہے اس کی طرف دیکھتے، اس کے روانی سے بہتے آنسوؤں پر شدید تکلیف محسوس کرتے، لب دانتوں تلے دبائے وہ بھابھی کی بتائی تمام باتیں سن رہا تھا جو مکمل تفصیل سے بتا رہی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ شخص اس وقت ادھر ہوگا۔ مصطفیٰ کا تعصب سے برا حال تھا۔ اسے رہ رہ کر گزرے لمحے یاد آ رہے تھے جب بھابھی نے کال کی تھی اور اگر خدا نخواستہ بھابھی کے پاس موبائل نہ ہوتا تو پھر ان لوگوں کو کیسے علم ہوتا کہ یہاں کیا صورتحال رونما ہوئی تھی۔ جس طرح اس کے پاس پسٹل تھا، اگر چلا دیتا تو، اور اگر بھابھی کو فائر لگ جاتا تو اس سے آگے مصطفیٰ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس حد تک چلا جائے گا۔ اس دن عادلہ بھابھی اس کا شہوار کے لیے پرپوزل لے کر آئی تھیں، اتنا کچھ سنا کر گئی تھیں، ہم سب چپ ہو گئے، اور آج اس شخص نے یہ حرکت کر ڈالی۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہوار ان کی یہ بات سنے۔ ویسے بھی ماں جی نے اس سے اس بات کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ بھابھی مزید کہہ رہی تھیں۔ مصطفیٰ اور سجاد دونوں چونکے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سجاد بھائی حیرت زدہ تھے۔ کیا مطلب؟ یہ پرپوزل والا کیا معاملہ ہے؟
مصطفیٰ نے بڑی بےتابی سے پوچھا تھا۔ تبندہ بوا کے شہر آنے سے ایک دن پہلے عادلہ بھابی نے اپنی والدہ کے ہمراہ ماجی کے پاس شہوار کے لیے ایاز کا پرپوزل لے کر آئی تھیں۔ اس دن وہ بہت کچھ سنا کر گئی تھیں۔ شہوار کے متعلق اتنی غلط باتیں کی تھی کہ حد نہیں، گندا خون وغیرہ کے طعنے دیے۔ ایاز کے ساتھ شہوار کے کردار کو اٹیچ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا بتاؤں، اس دن بہت غلط انداز میں انہوں نے بہت کچھ کہا تھا۔ وہ اس قدر آہستہ آواز میں مخاطب تھیں کہ وہ دونوں بمشکل سن پا رہے تھے۔ شہوار کو علم ہے؟ مصطفیٰ نے بھی بہت آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، اس وقت میں، صبا، عائشہ اور ماجی ہی تھیں۔ شہوار اپنے روم میں تھی۔ بھابی نے بہت بڑی زیادتی کی شہوار کے ساتھ، کہنے سننے کی آخری حد ہے۔ ماجی نے بابا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے لڑکوں سے ذکر کرنے سے منع کر دیا۔ خواہ عباس بھائی تک بات پہنچی تو ان کی زندگی متاثر ہوتی۔ بابا جان اس بات کو ایشو بنا کر بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے، سو چپ کر گئے، اور ماجی نے ہمیں بھی شہوار سے ذکر کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ لہبہ بھابی بہت آہستگی سے سب بتا رہی تھیں۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر عائشہ بہت دھیمے انداز میں شہوار سے کچھ کہتے اس کے آنسو بھی ساتھ ساتھ صاف کر رہی تھیں، مگر اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جو مصطفیٰ کی نگاہ اس کے چہرے کے نیل پر پڑتی، اندر کہیں اذیت بڑھتی جا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ مصطفیٰ دھیمے انداز میں خفا ہوا تو لائبہ نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر پرسکون کرنا چاہا۔ مصطفیٰ پلیز، آہستہ، اس بات سے متعلق شہوار کے سامنے کچھ بھی کہنے سننے سے پرہیز کرنا پلیز۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ اب اس شخص کا کیا کرنا ہے؟ سجاد پوچھ رہا تھا۔ میں نے بابا صاحب کو کال کی ہے، وہ بس پہنچتے ہی ہوں گے۔ دراصل یہ معاملہ اگر شہوار کا ہوتا تو میں اس کو یہیں دفن کر دیتا، مگر اب بات بھابھی اور افاق کی بھی ہے۔ اس شخص نے شہوار کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے، اور خاندانی عزت کے معاملے میں بابا جان بہت حساس ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا قدم اٹھاؤں کہ بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال اس شخص نے پسٹل کے زور پر بھابھی اور افاق کو یرغمال بناتے شہوار کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اتنی جلدی چھوڑوں گا نہیں۔ مصطفیٰ کا انداز بڑا تیش آمیز تھا۔ کول ڈاؤن یار، کول ڈاؤن۔ سجاد بھائی نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کچھ دیر میں بابا جان آ گئے، اور دوسری طرف مصطفیٰ کا ماتحت امجد خان بھی اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ چکا تھا۔ بابا جان کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو سخت حیرت کے عالم میں سب سنتے گئے۔ ایاز کی گزشتہ بہت سی حرکات تھیں جنہیں اب بابا جان سے چھپانا محض حماقت ہی تھی۔ وہ اب مزید کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ بابا جان نے یہ سب بہت تأمل سے سنا تھا۔ اس شخص نے ہماری بچیوں پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کا جرم تو ناقابل معافی ہے، سزا تو ہم ضرور دیں گے، مگر سوچ سمجھ کر۔ تم امجد خان کو کہو اس کو حوالات میں لے جائے، جتنے کیس اس پر ڈال سکتا ہے ڈال دے، پرانے نئے جو بھی کھاتے ہیں سب کھولے۔ میں نے بڑا عرصہ رشتہ داری کا لحاظ کر لیا، اب نہیں، مگر امجد خان کو باور کروا دو کہ ہماری بچیوں کا نام کہیں بھی نہیں آئے گا۔ یہ شخص کیوں گرفتار ہوا یہ فائل امجد بنائے گا، سچے جھوٹے جو بھی گواہ ہیں وہ نکال لے گا، اور ہاں، اس ہوٹل کے عملے کو اس میں ملوث کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں سمجھ لو آج جو بھی ہوا اس کا کہیں کوئی وجود نہیں۔ یہ شخص کیوں گرفتار ہوا یہ کیس امجد خان خود تیار کر لے گا۔ ویسے کرمنلز کو ہینڈل کرنے میں بہت قابل ہے، بچیوں کو اتنی دیر یہاں بٹھائے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ سجاد کے ساتھ ان تینوں کو گھر بھیج دیتے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو مصطفیٰ فوراً ساری لا گیا۔ میں ابھی امجد خان کو بریف کر دیتا ہوں، کچھ دیر میں گھر آ جاؤں گا، آپ ان لوگوں کو لے کر چلے جائیں۔ بابا جان کا سلیوشن مصطفیٰ کی سوچ کے مطابق تھا۔ وہ اب اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا، بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ہوٹل کے عملے سے بات کر کے اس کیس کو غیر اہم گردانتے، اس شخص کو چھوڑ دینے کی بات کرتے، وہ امجد خان کے ہمراہ اسے لے کر اس شخص کی گاڑی نکلوا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ آگے اسے بھی بہت لمبی چوڑی پلاننگ کرنی تھی۔ آفاق اس حادثے سے خاصا سہم گیا تھا، بچہ تھا، اس کے سامنے فائر کیے گئے تھے، اور ایاز کا وحشی انداز اور مضبوط گرفت نے اس معصوم کو سہما کر رکھ لیا تھا، اور اوپر سے گرنے سے جو چوٹ لگی تھی اس سے خون اچھا خاصا بہا تھا، اس سے بھی بچہ نڈھال ہو گیا تھا۔ عباس بھائی اور صبا آفاق کی مرہم پٹی کروا کر آئے تو اتنی دیر میں بابا جان اور سب بھی آ چکے تھے۔ ماں جی جو ویسے ہی بچوں کا انتظار کر رہی تھیں، اور پھر بابا جان ایک ضروری کام کا کہہ کر فوراً نکل گئے، اب ان کے ساتھ سب کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھیں۔ صورتحال اب سب کے سامنے تھی، خصوصاً آفاق کی حالت اور شہوار کے چہرے پر پڑنے والے نیل دیکھ کر وہ دہل گئی تھیں۔ بابا جان نے رسانیت سے انہیں ساری صورتحال بتائی تو ششدر رہ گئیں۔ میرے اللہ، اتنا کچھ ہو گیا میری بچیوں کے ساتھ، اور اس ننھی سی جان کا بھلا کیا قصور تھا؟ اپنا خون تھا اس کا، کوئی ایسا شکی القلب بھی ہوتا ہے؟ لے کے بچے کا یہ حال کر ڈالا۔ وہ تو ایک دم آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ دوائیوں کے زیر اثر نڈھال سے آفاق کو خوب چوما، سینے سے لگایا۔ دیکھو ذرا بھی انسانیت نہ تھی، منہ پر بھی کوئی مارتا ہے؟ اب کہ انہوں نے شہوار کو بازو کے احسار میں لے لیا، اس کے بائیں رخسار پر پڑ جانے والا گہرا نیل انہیں سخت تکلیف دے رہا تھا، چہرہ اب سوجن کا شکار ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کا خاندان اتنا نیچ اور گھٹیا ہو سکتا ہے، آج اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے۔ ماں جی اور بابا صاحب، صرف آپ دونوں کے کہنے پر ابھی تک عادلہ جیسی عورت کو برداشت کر رہا ہوں، بس یہ آخری بار تھا، اب میں کسی کی بھی بات نہیں مانوں گا، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، یہ اب فائنل ہے۔ اس سارے عمل میں عباس بھائی کا تیش سے برا حال تھا۔ آرام و سکون سے ادھر بیٹھو،
عائشہ بھائی کو پانی پلاؤ۔ آج کی حرکت کے بعد میرا ذہن بہت متاثر ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید دونوں خاندانوں میں پھر سے ایک ہونے کے لیے شاید کہیں گنجائش نکل آئے، مگر عادلہ تو ایک طرف، اس کی فیملی تک اس حد تک گزر جائے گی، انبلیویبل۔ انہوں نے بپھرے ہوئے بیٹے کو پاس بٹھا کر اس کا کندھا تھپتھپاتے اس کا تیش کام کرنا چاہا تو وہ لب بھیج گیا۔ عائشہ نے فوراً پانی لا کر اسے دیا تو وہ چپ چاپ پی گیا۔ اب ہم بھی ایک حتمی فیصلہ ضرور کریں گے، تم فکر مت کرو، اب ہم خود اس مسئلے کو حل کریں گے۔ واقعی اب ایک فیصلہ ضرور ہو جانا چاہیے۔ بابا صاحب کا انداز فیصلہ کن تھا، عباس کی حالت جوں کی توں تھی۔ آفاق کے بارے میں بھی تو سوچے نا، اس سارے عمل میں سب سے زیادہ نقصان تو میرے بچے کا ہی ہوگا، اس عورت کو کیا پرواہ۔ ماں جی نے دونوں کی باتوں سے دہل کر کہا تو عباس نے خاصے خفا انداز میں کہا، آفاق میرا بیٹا ہے اور ہمیشہ میرے پاس ہی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ آفاق کی خاطر بھی اب میں اس عورت کو دوبارہ اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ ہم بھی اب تک آفاق اور اس خاندان کی عزت کی خاطر ہی چپ تھے، مگر جس طرح یہ لوگ ہمارے خاندان کی عزت سے کھیلے ہیں، اب ہم بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم کوئی بے حیثیت نو دولتی انسان نہیں۔ شہوار بیٹا غم نہ کرو، ابھی ہم زندہ ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بچیوں کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ناعاقبت اندیش انسان نے ہماری بہو بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب اس کی سزا بھی بھگتے گا۔ اب اس کا باپ جتنا بھی پیسہ ضائع کر لے، ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے اسے سزا دلوانے سے بچائے گا۔ بابا جان کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ ماں جی پریشان ہو کر دونوں کے چہرے دیکھنے لگیں۔ یہ تو دشمنی ہو جائے گی، اس کے باپ سے بات کریں، اس طرح الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں جی ہمیشہ ایسے معاملات سے گھبرا جاتی تھیں، اب بھی پریشان ہو کر کہا، کچھ نہیں ہوگا ماں جی، ہم براہ راست اس کیس کو ہینڈل نہیں کریں گے، آپ بس دیکھیے گا مصطفیٰ کیسے اس شخص کو ذلیل کرتا ہے۔ سجاد بھائی نے ماں جی کو حوصلہ دیا۔ اللہ خیر کرے، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں، مصطفیٰ کا بھی یہاں کے طور طریقے سے باخبر ہے، ساری عمر باہر ہوٹلوں میں گزار دی اس نے۔ ماں جی نے نیا نکتہ اٹھایا، ماں جی آپ اس کی فکر مت کریں، وہ ہم سے بلکہ بابا جان سے بھی زیادہ ان معاملات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بہت اچھا فائٹر ہے، کسی کو سبق سکھانے کے لیے اس کا بس ایک پنچ ہی کافی ہے۔ امریکہ میں رہ کر ساری زندگی اس نے یہی کام تو کیا ہے، وہاں کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا تو ہمیشہ اول آتا تھا، اس کی فکر مت کریں۔ سجاد نے مسکرا کر بھائی کی تعریفیں کرتے ماحول کو تھوڑا سا نارمل کرنا چاہا، مگر ماں جی کے چہرے کے تاثرات ہنوز تھے۔ عائشہ بہن کو کمرے میں لے جاؤ، اس کے چہرے پر کوئی مرہم لگاؤ، دیکھو کیسا گہرا نیل پڑ گیا ہے، درد ہو رہا ہے نا۔ ماں جی نے اپنے بازو کے حصار میں مقید شہوار کا چہرہ دیکھتے محبت سے پوچھا تو وہ بغیر کوئی تاثر دیے اسی طرح بیٹھی رہی۔ عائشہ اپنی بیٹی کو گھر پر ہی ماں جی کے پاس چھوڑ کر گئی تھی، جو اب سو رہی تھی۔ وہ بابا جان کے اشارہ کرنے پر شہوار کا بازو تھام کر اٹھاتے اسے کمرے میں لے آئی تھی۔ بہت برا ہوا بچی کے ساتھ، دیکھا کیسے گمسم ہو کر رہ گئی ہے، پہلے یہ عادلہ کو لے کر خاصی پریشان تھی، اب تو کسر ہی پوری ہو گئی ہے۔ شہوار کے جانے کے بعد ماں جی نے تعصب سے کہا، اب ہم مصطفیٰ اور شہوار کے رشتے کو مزید نہیں لٹکانا چاہتے، تبندہ کی کال آئے تو ان سے بات کیجیے گا، آج کل میں ہی کوئی تاریخ دے نکاح کی، ہم جتنی جلدی ہو سکے یہ نکاح کر دینا چاہتے ہیں۔ بابا جان نے کہا تو ماں جی نے انہیں دیکھا، اور جو بات شہوار کی مرضی کے متعلق تبندہ کہہ رہی تھی اس کا بھی تو سوچیں کچھ۔ انہوں نے دھیمی آواز میں شوہر سے کہا، آواز صرف اتنی ہی تھی کہ باقی افراد تک نہیں پہنچ سکی تھی، ہم تبندہ اور شہوار سے خود ہی بات کر لیں گے، اب یہ اقدام ناگزیر ہو چکا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ تبندہ بھی سے آج کے واقعے کا ذکر نہیں کریں گی اور شہوار کو بھی منع کر دیجیے گا، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو مہرونیسا بیگم خاموش ہو گئیں کہ ایسے انداز پر مزید بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ میں ذرا مصطفیٰ کو کال کر کے پتہ کر لوں وہ کہاں ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے بابا جان کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تو ماں جی اٹھ کر شہوار کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔